اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 33 اور 34 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بے شک ان لوگوں کی سزا یہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین کے اندر فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا انہیں مصلوب کیا جائے یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک کی سرزمین سے جلا وطن کر کے دور کر دیے جائیں، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ معزز ناظرین، حضرت محمود بن احمد بن عبدالعزیز بن مازہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ صاحب محیط ہیں، اور محیط ایک لوط کی کتاب ہے۔ ان کے نزدیک الحرب کے اصلی معنی ہیں ویرانی، تباہی و بربادی، تلف، سلب و نہب وغیرہ۔ نواب صدیق حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی صاحب لوط گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جن الفاظ میں ہا اور را اکٹھے آئے ان میں مشقت اور سختی کا مفہوم ہوتا ہے، جیسے الحرب۔ علامہ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے بنیادی معنی چھیننے کے ہیں۔ یہ لفظ سلم یعنی امن و صلح کی ضد ہے، یعنی لڑائی۔ حاربتن مطلب ہے اس سے لڑائی کی، نیز یہ لفظ سرکشی، اختیار کے معنوں میں بھی استعمال بھی آتا ہے، یعنی یہ لفظ سرکشی اختیار کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح حرب سے مراد جنگ کرنا ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک ان لوگوں کی سزا یہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں۔ ناظرین، آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 جرائم کا ذکر کیا ہے اور پھر ان کی سزا بیان کی ہے۔ ان 2 جرائم میں سے پہلا جرم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ اور دوسرا جرم فساد فی الارض ہے۔ ناظرین، امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے ساتھ لڑائی کو حقیقی معنوں پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی تو پھر بھی کسی حد تک قابل فہم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جنگ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ وہ تو قادر مطلق ہے، جب چاہے کسی کو فی الفور فنا کر دے، اس کے ساتھ مقابلہ کی کون جرت کر سکتا ہے؟ اس لیے مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی کو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں پر محمول کیا جائے، اور اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معمون لوگوں کے ساتھ لڑائی لڑنا خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ ناظرین، مسلمان کی مال و جان محفوظ ہے، اسی طرح مسلمان ملک میں خدا کے قانون کی بالادستی کو تسلیم کرنے والا ذمہ بھی مامون ہے۔ ان کے مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت اسلامی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ اگر کوئی فرد یا گروہ معمون لوگوں کے ساتھ تعرض کرتا ہے، ان کے مال چھینتا ہے، جان کے ساتھ کھیلتا ہے یا ان کی عزت و آبرو کے درپے ہوتا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ امن کو تباہ کرتا ہے اور اس طرح خود اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں جنگ کے لیے آ کھڑا ہوتا ہے۔ ناظرین، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے کہ حرب کا مفہوم بد امنی پھیلانا ہے، اور ظاہر ہے کہ اکا دکا چوری یا قتل و غارت گری سے امن عامہ سلب نہیں ہوتا، بلکہ یہ صورت جبھی ہوتی ہے جب کہ کوئی طاقتور جماعت رہزنی اور قتل و غارت گری پر کھڑی ہو جائے۔ اس لیے فقہا اس سزا کا مستحق صرف اس جماعت یا فرد کو قرار دیتے ہیں جو مسلح ہو کر عوام پر ڈاکے ڈال دے اور حکومت کے قانون کو قوت کے ساتھ توڑنا چاہے، جن کو دوسرے لفظوں میں ڈاکو یا باغی کہا جا سکتا ہے۔ عام انفرادی جرائم کرنے والے چور، گرا کٹ وغیرہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ ناظرین، مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت محاربہ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کیا گیا ہے، حالانکہ ڈاکو یا بغاوت کرنے والے جو مقابلہ یا محاربہ کرتے ہیں وہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی طاقتور جماعت جب طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو توڑنا چاہے تو اگرچہ ظاہر میں اس کا مقابلہ عوام اور انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اس کی جنگ حکومت کے ساتھ ہے، اور اسلامی حکومت میں جب قانون اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا نافذ ہوگا تو یہ محاربہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ ہی ہوگا۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ محاربین جن کی سزائیں یہاں بیان کی گئی ہیں وہ کون ہیں؟ ان کے متعلق فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہم نے کہا ہے کہ جن میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں وہ محارب ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بندوق، تلوار، نیزہ وغیرہ جیسے ہتھیاروں سے مسلح ہو۔ دوسری شرط، آبادی سے باہر راستہ یا صحرا میں وہ رہزنی اور ڈاکہ کا ارتکاب کریں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام لیث رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شہر میں ڈاکہ ڈالنے والے بھی محارب کہلائیں گے اور انہی سزاؤں کے مستحق ہوں گے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ چھپ کر نہیں بلکہ برملا حملہ آور ہو کر لوٹ مار کریں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین کے اندر فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، آیت مذکورہ میں جس دوسرے جرم کا ذکر کیا گیا ہے وہ فساد فی الارض ہے۔ لغات القرآن کے مطابق فسد الشیء کے معنی ہے کسی چیز کا مزمحل ہو جانا، اس کا اپنی اصلی حالت میں برقرار نہ رہنا۔ لحم فاسد اس گوشت کو کہتے ہیں جو گل سڑ کر بدبودار ہو گیا ہو اور کسی کام کا نہ رہا ہو۔ فساد دراصل صلاح کی ضد ہے۔ صلاح کے معنی ہے حالات کا مستقیم و متوازن رہنا، لہذا فساد کے معنی ہے توازن کا بگڑ جانا، بے ترتیبی جسے ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں وہ پیدا ہو جانا۔
حرث و نسل کے تباہ کر دینے کو بھی فساد قرار دیا گیا ہے۔ حرث و نسل کھیتی باڑی کہتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 205 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب ایسا شخص زمین میں اثر و رسوخ حاصل کر لیتا ہے تو اس میں فساد برپا کرتا ہے، نباتاتی اور حیواناتی زندگی کو نقصان پہنچاتا ہے، اور خبردار اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ماپ تول کو پورا نہ کرنا، دوسروں کی محنت کا پورا معاوضہ نہ دینا، معاشی ناہمواریاں پیدا کرنا، لوگوں کے حقوق کو دبا لینا، یہ سب فساد فی الارض ہے۔ پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء آیت نمبر 181 تا 184 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین۔ اے لوگو، ماپ پورا کرو اور خسارے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور بالکل درست ترازو سے تولو، اور لوگوں کو ان کی چیز کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔ ناظرین، صالح نظام کو درم برم کر دینا، اس کی صحیح ترتیب کو الٹ دینا بھی فساد ہی کہلاتا ہے۔ پارہ نمبر 19 سورۃ النبل آیت نمبر 34 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلۃ وکذالک یفعلون۔ اس نے کہا، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ارتکاب جرم کو بھی فساد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 73 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین۔ بولے، خدا کی قسم، تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ اس طرح فساد در حقیقت معاشرے میں ناہمواریاں پیدا ہونے کا نام ہے، خواہ اس کی شکل کوئی بھی ہو۔ اس سے معاشرے کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ دولت کے نشہ میں بدمست ہو کر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ چنانچہ پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 74 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ بَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر اس طرح بسایا کہ تم ان کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دیتے ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اس کے علاوہ حکمت فرعونی کا بھی یہی شیوہ ہے کہ ملک میں مختلف پارٹیاں پیدا کر کے معاشرے کے توازن کو بگاڑتے رہیں۔ منشاء خداوندی کے مطابق صحیح زندگی یہ ہے کہ خدا کے عطا کردہ رزق کے چشموں سے بقدر ضرورت لیا جائے اور اس سے زیادہ پر قبضہ کر کے معاشرہ کا توازن نہ بگاڑا جائے۔ ناظرین، فساد فی الارض بہت بڑا جرم ہے۔
اور اس کے مختلف طریقے جیسے میں نے عرض کیا ہے وہ ہیں، طرح طرح سے لوگ زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں اور لوگوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ آج کے دور میں حکومتیں بھی بعض اوقات اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اس شر انگیزی میں۔ وہ ایسے ایسے معاملات کرتے ہیں، ایسے ایسے لوگوں کے لیے ضابطے بیان کرتے ہیں، ضابطے بنا دیتے ہیں جن سے زمین کے اندر فساد پھیلتا ہے، اور یہ حکومت کے لوگ پروردہ ہوتے ہیں اس فساد فی الارض کے۔ ان سے جس حد تک بچا جائے بچنا چاہیے۔ ناظرین، ان آیات کی ابھی کچھ معلومات باقی ہیں، جن میں سے شرعی سزاؤں کی اقسام اور آیت میں مذکور جرائم کی سزا کیا ہے، اور پھر زمین سے نکال دینے سے کیا مراد ہے، 4 سزاؤں میں سے کیا اختیار ہے، اور فساد کی دوسری صورتوں میں کیا حکم ہے۔ ان سب چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں بات ہوگی۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔